بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم درس نظامی میں پڑھائے جانے والے فنون کا قدر اختصار سے الگ الگ تعارف حاصل کر چکے ہیں۔ جن احباب نے انہیں نہیں سنا، وہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے پہلے ان ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ اب ہم ان تمام فنون اور مختلف وفاقات میں ان 16 فنون کے حصول کے لیے پڑھائی جانے والی کتب، ان کتب کا تعارف، پڑھائے جانے کے مقاصد اور پڑھانے کے طریقہ کار کو قدر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ تو آج ہم علم النحو پر بات کریں گے۔ علم النحو، جسے عربی زبان کے قواعد کا دل کہا جاتا ہے، اسلامی علوم اور درس نظامی کے نصاب میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں چاروں بڑے وفاقات یعنی وفاق المدارس، تنظیم المدارس، وفاق السلفیہ اور وفاق الشیعہ اس علم کو اپنے اپنے مخصوص انداز اور روایات کے مطابق پڑھاتے ہیں۔ ان وفاقات کا مقصد طلباء کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی عبارات کو لغوی اور نحوی غلطیوں کے بغیر سمجھ سکیں اور فقہی استنباط کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم علم النحو کی تعریف سمجھتے ہیں۔ علم النحو ایسے اصول و ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے عربی کلمات یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخری حرف کا اعراب، یعنی وہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور ان کلمات کو آپس میں جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ جب اسلامی ریاست کا دائرہ وسیع ہوا اور عجم اسلام میں داخل ہوئے تو عربی زبان میں غلطیوں کی آمیزش ہونے لگی۔ قرآن کی حفاظت کی غرض سے خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ کو چند بنیادی اصول وضع کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بصرہ کے علماء جیسے خلیل بن احمد اور سیبوی اور کوفہ کے علماء جیسے کسائی اور فرہ، ان حضرات نے اسے باقاعدہ ایک فن کی شکل دی۔ امام سیبوی کی کتاب الکتاب اس فن کی پہلی جامع کتاب مانی جاتی ہے۔ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، جسے جملہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں الفاظ کی اعرابی حالتوں یعنی رفع، نصب، جر اور جزم اور عوامل یعنی وہ الفاظ جو اعراب کو تبدیل کر دیتے ہیں ان پر بحث کی جاتی ہے۔ عربی علوم میں علم النحو کو باپ کا اور علم الصرف کو ماں کی حیثیت حاصل ہے، لہذا مشہور جملہ ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ علم الصرف الفاظ کی اندرونی ساخت، صیغوں کی پہچان اور ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا علم ہے۔ اگر کلمہ کو اینٹ مانا جائے تو صرف اینٹ بنانے کا طریقہ ہے۔ علم النحو ان اینٹوں کو جوڑ کر دیوار یعنی جملہ بنانے کا علم ہے۔ درس نظامی میں یہ محض ایک مضمون نہیں بلکہ ایک بنیادی علم ہے جو طالب علم کو قرآن، حدیث اور فقہ کی پیچیدہ عبارات کو سمجھنے، ان کا درست مفہوم نکالنے اور زبان کو غلطیوں سے بچانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ درس نظامی کے چاروں بڑے وفاقات کے نصاب میں علم النحو کی تدریجی ترتیب کچھ یوں ہے کہ وفاق المدارس العربیہ اور مدرسہ عربیہ رائمنڈ اور ان سے ملحق مدارس میں ابتدا نحمیر سے کی جاتی ہے، جو میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب ہے۔ ان کی وفات 816 ہجری کے اندر ہوئی، جبکہ بعض مدارس میں مولانا مشتاق احمد چرتھالوی رحمہ اللہ کی کتاب علم النحو بھی زیر درس رہتی ہے۔ یہ اردو زبان میں لکھی گئی انتہائی ابتدائی اور آسان کتابیں ہیں۔ ان کتب کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ نئے طلباء کو ان کی مادری زبان میں عربی قواعد کی پہچان کروا دی جائے۔ تنظیم المدارس میں نحمیر کے ساتھ نظم مئت عاملین بھی پڑھائی جاتی ہے، جو شرح مئت عاملین کا اردو ترجمہ ہے۔ وفاق الشیعہ میں ابتدا میں عوامل جرجانی نامی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اسی وفاق کے بعض مدارس میں اس کے ساتھ نحمیر کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔
جبکہ وفاق السلفیہ میں تمرین النحو پڑھائی جاتی ہے۔ ان ابتدائی کتب اور نحو کے اساسی قواعد ازبر کروانے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے ان قواعد کے اجرا اور عربی عبارات پر ان کے منطبق کرنے کا۔ تو وفاق المدارس، تنظیم المدارس اور مدرسہ عربیہ رائمی سے ملحق مدارس میں شیخ عبدالقاہر جرجانی رحمہ اللہ کی کتاب مئۃ عامل کی شرح مئۃ عامل جو شیخ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ نے تحریر کی ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں 100 عاملوں کو احسن ترتیب اور دل نشین انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھانے کا بنیادی مقصد طلباء کو عربی زبان کے نحوی قواعد سے روشناس کرانا اور ان میں جملہ سازی کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے نحو کے ان 100 عوامل کی پہچان ضروری ہے۔ یہ کتاب طلباء کو عربی جملوں کی ساخت سمجھنے اور ان کی ترکیب نحوی کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس سے پہلے ذکر کردہ تینوں وفاقات میں یعنی وفاق المدارس، تنظیم المدارس اور مدرسہ عربیہ رائمی سے ملحق مدارس میں ان بنیادی کتب کے بعد شیخ سراج الدین عثمان چشتی نظامی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کی کافیہ کی طرز پر مرتب کی گئی ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اس کتاب کا مقصد دلائل اور علتوں کی پیچیدگیوں میں پڑے بغیر نحو کے تمام اہم مسائل کو مثالوں کے ذریعے جامع انداز میں دل نشین کروانا ہے۔ اس کے بعد کافیہ اور شرح جامی پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کی کافیہ اور اس پر علامہ عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ کی شرح ملا جامی نحو کی اعلیٰ ترین اور فلسفیانہ کتب ہیں۔ ان کا مقصد محض قواعد رٹوانے کی بجائے نحوی اصولوں کے پیچھے چھپی ہوئی منطق، جس کو لاجک کہتے ہیں، اور علت سے طالب علم کو روشناس کروانا ہے تاکہ وہ گہرائی میں جا کر تحقیق کر سکے۔ وفاق السلفیہ میں، جسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تمرین النحو ابتدائی کتاب ہوتی ہے، اس کے بعد ابتدائی قواعد النحو اور پھر شرح ابن عقیل پڑھائی جاتی ہے، جبکہ وفاق الشیعہ میں عوامل جرجانی کے بعد بالترتیب ہدایت النحو، صمدیہ، سیوطی، مغنی اللبیب یا مغنی الادیب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ علم النحو کا تعارف تھا۔ ہم مزید علوم کے تفصیلی تعارف کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔